السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ Respected sisters, brothers and the viewers on SDI channel, I take this opportunity to talk to you before His Eminence حضرت مولانا داعی کبیر وقار اہل سنت حافظ و قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری appears on the stage. The time that I have, I would like to convey a few sentences, a few words to you، اور کوشش کروں گا کہ اردو اور انگلش دونوں کو مکس کر کے بات کرنے کی کوشش کروں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قاری صاحب نے جو تلاوت کی تھی شروع میں، سورہ احزاب کی ایک لمبی طویل آیت انہوں نے پڑھی، جو ان المسلمین والمسلمات کے ذریعے شروع ہوتی ہے اور اجرن عظیمہ پر مکمل ہوتی ہے۔ اس آیت کا اگر شان نزول دیکھا جائے تو خواتین کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو، بردرز لسن کیئرفلی، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو مرتبے عطا فرمائے ہیں اس کا ذکر اس میں ہے۔ اور آج کا حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا جو خصوصی ٹاپک ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ what are the general problems faced by young girls, teenage girls, and what are the solutions. Usually we talk about the problems، ہم اکثر problems کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے ہم بہت کم گفتگو کر پاتے ہیں۔ قرآن کریم اس سب کا حل ہمیں دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں، سیرت پاک میں ہمیں ان ساری چیزوں کا ڈائریکشن ملتا ہے، ہمیں اس کا حل ملتا ہے۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک نمونہ بنا کر کے عطا فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مگر کیا صرف قرآن کریم کو پڑھ کر
ہم خود سے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم جیسا چاہیں اس سے نتیجہ نکال لیں؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو مبعوث نہ فرماتا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے یقیناً، مگر اس کو سمجھانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور ایک نمونہ بن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا۔ اسی طریقے سے when we become parents, most of the parents are concerned today, and as a teacher, as a principal, I understand the responsibilities that come along being a responsible person in the school and in the family and in the society. اور آج جو ہمارے ساتھ جو سسٹرز یہاں پر موجود ہیں، they also are from educational background, some of them are from law background, some of them are from medical background, medicine, and they are serving the nation in various capacities and serving to the best of their abilities. لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک طالب علم نے اپنے استاد سے پوچھا، he asked his teacher کہ سر آپ کے پیریڈ میں ہم اچھی طرح بات سمجھ جاتے ہیں، we enjoy your talk, we enjoy your lessons, we understand what you talk about when you talk about some certain concepts. کتاب کے کنسپٹس ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، فارمولی ہوتے ہیں، ڈیریویشنز ہوتے ہیں، انٹیگریشن ہوتا ہے، کیمیکل ایکویشنز ہوتے ہیں، ری ایکشنز ہوتے ہیں، آکسیڈیشن ہوتا ہے، ریڈکشن ہوتا ہے، لا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ ہم کو سمجھاتے ہیں. دیٹ بیکمس ویری ایزی فار اس ٹو انڈرسٹینڈ، ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں اور آپ کا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم خود وہ کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا. We don't enjoy it as much as we enjoy it when you talk about it. اور ایسا ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فیوریٹ ٹیچر ہوتا ہے ان کا. حالانکہ سبھی ٹیچرز اپنی مرضی، اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہت اچھی طرح سے محنت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر کچھ بچوں کی بانڈنگ کچھ ٹیچر سے بہت اچھی ہوتی ہے، وہ وہی آگے بڑھ کے ان کا ایپٹیٹیوڈ بھی بن جاتا ہے، پھر وہی آگے بڑھ کے ان کا کیریکٹر بھی بن جاتا ہے. تو یہ بانڈ کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ ہاؤ اٹ ہیپنس. اور سیم چیز جو ہے وی کین اپلائی اٹ ان آور فیملی. اپنے بچوں کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، جب ہم ان کو برنگ اپ کرنے جاتے ہیں، جب ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، جب ہم ان کو پالنے پوسنے کا کام کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم صرف کتابیں لا کر کے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پڑھو؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. بینگ پروفیشنلز ہمیں بہت 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 وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم ان کو فورس تو کرتے ہیں کہ آپ یہ پڑھو، اور پڑھنے کا فورس کیا گیا ہے، لیکن اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے. اس لیے کہ جو چیز کلاس روم سچویشن میں ہوتی ہے، سملر چیز اٹ ہیپنس ان دا فیملی سچویشن. وہ گھر کی چار دیواری میں بھی وہی چیز ہوتی ہے کہ بچے ہم سے ہماری توجہ چاہتے ہیں. They need our attention, they need our encouragement, they need our support. لیکن وہ جب ہم نہیں دے پاتے تو پھر وہ نتیجے نہیں آتے. تو بچے نے یہ کہا کہ ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو آپ کے پڑھاتے وقت ہمیں حاصل ہوتا، آپ کے پیریڈ میں حاصل ہوتا ہے. استاد نے کہا listen, I'll give you one example. میں تم کو ایک ایگزامپل دوں گا، ایک مثال پیش کروں گا. مجھے یہ بتاؤ کہ شہد کی مکھی شہد کیسے بنتی ہے؟ دی ہنی بی، ہاؤ شی پریپیئرز ہنی. اچھا، یہ ہنی بی کتنی تقدیر والی ہے کہ سورۃ النحل، پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا چیپٹر اس کے لیے اتارا ہے. آپ دیکھیں، اور یہی وہ مکھی ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت بھی تھی. عام مکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک پر کبھی بیٹھتی نہیں تھی. وہ رسول پاک ہے نا، یہ کتاب قرآن پاک ہے، اور جن کے قلب اطہر پر وہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
تو ان کی شان یہ تھی کہ ان کے بدن پر کوئی عام مکھی کبھی بیٹھا نہیں کرتی تھی. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کو. لیکن ایک شہد کی مکھی تھی جو کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عام مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہ طہارت عطا فرمائی کہ اہل بیت کی طہارت آیت تطہیر کے ذریعے قرآن پاک میں ظاہر فرمائی. تو جو اہل بیت حضور کا خون ہے نا، آل ہیں، تو جب آل کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن شہد کی مکھی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتی، وہ ہمیشہ پھولوں پر جاتی ہے، پھولوں کے رس چوستی ہے. کبھی آپ شہد کی مکھی کو گندی جگہوں پر نہیں دیکھو گے. وہ چمن میں جائے گی، وہ باغوں میں جائے گی، وہ جنگلوں میں جائے گی. اور اس کے بعد اگر صرف اسی کو ہم سٹڈی کر لینا شہد کی مکھی کا، the method of preparation of honey and distribution of work and the kingdom of the king and the queen، اور اس کے اندر جو مزدور مکھیاں ہوتی ہے، پورا ایک مینجمنٹ کا لیسن ہے ان کی زندگی کے اندر. وہ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا ہے. وہ چھتے کہاں بناتی ہے، اس کی جگہوں کی نشاندہی بھی قرآن نے کی ہے. وہ کیسے بناتی ہے، اس کی بھی نشاندہی قرآن پاک نے کی ہے. قرآن پاک میں جن جن چیزوں کا ذکر آیا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. تو شہد کی مکھی سے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ حضور ہم پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہیں اور چھتے میں اگل دیتی ہیں، تو پھر وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ پھولوں کے رس تو میٹھے نہیں ہوتے نا، وہ کبھی کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی بیٹر ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی ساور ہوتا ہے. پھر یہ شہد میٹھا کیسے بنتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور جب ہم شہد لے کر چلتی ہیں تو درود شریف پڑھتی ہوئی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کی برکت سے اس کڑوے رس کو میٹھے شہد اور شفا دینے والے شہد، جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا فیہ شفاء للناس، اس کو بدل دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں استاد نے بات وہاں سے نکلی تھی کہ استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ in response to your question that when we enjoy your lesson, why can't we enjoy the same lesson when we are doing the self study in our house؟ اپنے گھر میں ہم سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، اس وقت وہ ہم کو لیسن میں وہ مزہ نہیں آتا جو آپ پڑھاتے ہیں اس وقت آتا ہے. تو اس کے جواب میں استاد نے he asked him کہ tell me how a honey bee prepares honey. تو اس نے کہا کہ پھولوں کے رس چوستی اور لے کر کے آتی ہے. سمپل سی بات تھی. ایک بچہ اس سے زیادہ کیا بول سکتا ہے اس کے تعلق سے؟ اس کے نالج میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیلز تو نہیں ہے. استاد نے کہا کہ سپوز اف یو ایٹ دوز فلاورز لائک دیٹ، اگر ان پھولوں کو تم ایسے ہی کھا لو گے، واٹ ول ہیپن، ہاؤ ول اٹ ٹیسٹ، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ اس نے کہا وہ تو کڑوا ہوگا. آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو سالو اٹ، یو ول بی سو بیٹر، اتنا کڑوا ہوگا کہ میں اس کو نہیں کھا سکوں گا. استاد نے کہا کہ میرے بیٹے، درس و تدریس کا شعبہ ہو، ٹیچنگ لرننگ کا سیکشن ہو، ڈویژن ہو، یہ بھی شہد کے مکھی کے کام کی طرح سے ہوتا ہے. استاد شہد کی مکھی کی طرح لاکھوں پھولوں کا رس چوستا ہے، وہ بے شمار کتابیں پڑھتا ہے، پھر اس میں سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے، پھر اس کو اپنی میٹھی باتوں کے ذریعے سے ڈیکوریٹ کرتا ہے اور پھر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے، اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے، وہ کڑوا 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 ایکسیس کر کے، اس کو پروسیس کر کے، اس کے بعد آپ کے سامنے مسکراہٹوں سے جو پریزنٹ کرتا ہے، تو شہد کی طرح میٹھا بن کر تمہارے کانوں میں نہیں بلکہ تمہارے دل میں بھی رس گھولنے کے لائق ہو جایا کرتا ہے. Exactly the same way when we deal with our children at home, are we doing this processing? Are we doing this extraction? Are we giving them in an attractive way? دیکھو آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیماریاں پیدا کر دیں، لائک گٹکھا اور جو کھینی ہے، پتہ نہیں چینی کیا کیا. لیکن اس کے جو پیکٹس ہوتے ہیں، پیکیجز ہوتے ہیں، اس کے ریپرز ہوتے ہیں، سو اٹریکٹیو، اس کے اندر وہی تمباکو ہے، وہی چونا ہے. It's the same. جو پہلے لوگ ایسا کرتے تھے. It's the same. The product is the same, but the packing is very nice. بہت اچھی پیکنگ کے اندر وہ لوگ اس کو لیتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، پھر کھاتے ہیں اور پھر اس کے نشے کے عادی بن جاتے ہیں.
تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی استاد کو یہ محسوس ہوتا ہے یا اگر کسی پیرنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے درس میں، میری بات میں، میری گفتگو میں، میرے انداز پریزنٹیشن میں، ان مائی پریزنٹیشن، ان مائی ڈسکرپشن، in my way of talking, if it is not sweet like honey, if it is not sweet like sugar, اگر وہ اتنا سویٹ نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. there could be two reasons for that. پہلی وجہ یہ ہے کہ استاد نے شہد کی مکھی کی طرح پھول پھول کا دورہ نہیں کیا. ایک کتاب پڑھ کر آپ اپنے درس کو انٹرسٹنگ نہیں بنا سکتے اتنا جتنا کہ ڈیفرنٹ ریفرنس بکس کے ذریعے سے آپ ایکسٹریکٹ کر کے پھر اس کو شہد بنا کے آپ پیش کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو ریفرنس کے لیے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ دیز آر دی ایکسس پوائنٹس فار یو، یو کین گو اینڈ ریفر دیز بکس and I have referred these books and I've got so many things to know and then so many things to tell you. تو کڑوے یا تو صرف ایک ہی کتاب پر تکیہ کر کے ہم نے اپنے ایکسپیرینس کو اتنا بڑھایا نہیں، جیسے پیرنٹنگ ہے. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے مکمل ایک کتاب لکھی ہے قرآنک پیرنٹنگ پر، قرآن پاک کی روشنی میں اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. وہ ایک جملہ نہیں ہے، وہ ایک کتاب پڑھ کے لکھی ہوئی بات نہیں ہے. اس میں قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں، اس میں حدیث کریمہ کی تنویر بھی ہے، اس میں سیرت مصطفیٰ کی روشنی بھی ہے، اس میں بزرگان دین کے واقعات بھی ہیں، اس میں اولیاء کرام کے واقعات بھی ہیں، اس میں خود اپنے ذاتی تجربے بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں، سفر کر کے مختلف کنٹریز میں دیکھے ہوئے احوال بھی ہیں، وہاں پر دیکھی ہوئی سچویشن بھی ہے. اس سب کا نچوڑ ہے، پھر وہ شہد بن کر کے ایک کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے. Do we do that? Are we used to doing it? کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے اس وقت جو سسٹرز ہیں ویری ریسپیکٹڈ، وہ مجھ سے یہ سب چیزیں بہتر جانتی ہوں گی، کیونکہ بہت سارے ایجوکیٹرز ہیں، بہت سارے لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. they know. But sometimes something refreshing has to happen. کبھی کبھی جمود طاری ہو جاتا ہے، ہم اپنی کام میں، رسپانسبلٹیز میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی اس دھول کو جھٹک نہیں پاتے جو مسلسل کام کرتے کرتے ہمارے ذہن پہ بیٹھ جاتی ہے. اور پھر کبھی کوئی مولانا شاکر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں شکر کرنے کا انداز سکھاتے ہیں، جو آج انشاءاللہ ہم حضرت کی زبان سے سننے والے ہیں. تو ایک پہلو یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ایکسپیرینس کو ریچ نہیں کیا، یا اپنے مطالعے کو ہم نے ریچ نہیں کیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح اس استاد نے پھولوں کا رس نکال کر شہد بنا کر پیش کرنے کے بجائے اپنے سٹوڈنٹس کو کڑوے پھول لا کر کے دے دیے. یعنی جو کتاب میں تھا وہی لا کے رکھ دیا کہ چلو اس کو کاپی کر لو. کبھی کبھی ہم لوگ پریپیئرڈ نوٹس دے دیتے ہیں، prepared notes دیتے ہیں کہ these are the notes for you, you have to just mug them up and you have to write from this question bank, these are the questions, these are the answers, and you will be writing the paper from this only. Okay, so we are only limiting the knowledge, we are not throwing them into the ocean of knowledge, we are not trying them to throw into the ocean and then let them take it out. یہی پیرنٹنگ میں بھی ہوتا ہے، یہی بچوں کی تربیت کے موقع پر بھی ہوتا ہے. ایک ہی اور ایگزامپل میں دے کر کے حضرت کا چونکہ ہم کو بیان سننا ہے، اور دیٹ از مور امپورٹنٹ دین می ٹاکنگ ٹو یو. ایک پیڑ، ایک پڑوسی دو تھے، دونوں کا آنگن بالکل قریب قریب تھا. دونوں نے ایک ہی پیڑ لگایا اپنے آنگن میں، سیم ورائٹی کا، سیم ذات کا، سیم دن لگایا، اور دونوں نے اس کو پانی دینا شروع کیا. They started watering the plant, expecting it to grow and then have more leaves and then flowers and then fruits. ایک استاد، ایک جو پیرنٹ تھا، ایک جو پرسن تھا، what he did، وہ ڈیلی اس کو بھرپور پانی دیتا رہا، فرٹیلائزر بھی ڈالتا رہا، اس کی ٹینڈنگ بھی کرتا رہا، سب کچھ کیا اس نے. دوسرا یہ کرتا تھا کہ کبھی کبھی پانی دیتا، کبھی نہیں دیتا، کبھی فرٹیلائزر کسی مہینہ دیتا، کبھی نہیں دیتا، جسٹ اس کو چھوڑ دیتا اپنے حال پہ. After a few months, the rainy season started and there was a thunderstorm one night. ایک رات بہت زبردست طوفان آیا، سائیکلون آیا. It was so powerful, the cyclone, that it was blowing
all the roofs away, گھر کی چھتیں اڑنے لگی. اس میں دونوں نے جو پیڑ لگائے تھے سیم پیڑ تھے, سیم آنگن سامنے ہی تھا, ایک جڑ سے اکھڑ کے گر گیا, دوسرا نہیں گرا. تو جس کا پیڑ گرا تھا, جڑ سے اکھڑا تھا, وہ اپنے پڑوسی کے پاس گیا, کہا بھائی پیڑ تو وہی ہے, ورائٹی بھی وہی ہے, اس کی سپیسیز بھی وہی ہے, میں تو روز اس کو مسلسل پانی دیتا رہا, اور میں نے تجھ سے زیادہ اس کی خدمت کی, تو نے تو کبھی پانی دیا کبھی نہیں دیا, تو میرا پیڑ کیسے اکھڑ گیا اور تیرا پیڑ کیوں نہیں اکھڑا؟ اس نے کہا کہ تمہاری محبت کی میں قدر کرتا ہوں, داد دیتا ہوں اس کو, مگر ہوا یہ کہ تم نے اس کو اتنا عادی بنا دیا اپنی محبت کا کہ اس کی جڑیں نیچے گئی ہی نہیں, کیونکہ پانی تو سب اوپر ہی ملا نا اس کو. میں نے کبھی پانی دیا کبھی نہیں دیا, تو جس دن میں نہیں دیتا تھا تو اس کی جڑوں کو they had to go deeper and deeper to fetch water because they needed water for transpiration when it was sunlight, so they needed it for transpiration. When you don't give it, they will fetch it, and for fetching that water they have to dig deep into the soil, نیچے جانا پڑا. اس کی وجہ سے جڑیں خوب نیچے جا کر کے مضبوط ہو گئیں, and they became self sufficient. وہ خود سفیشنٹ ہو گئے, اپنے لیے پانی کو کھینچ کر لانے کی خود طاقت ان کے اندر پیدا ہو گئی. تو پیرنٹنگ کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آپ صرف پیمپرنگ کریں کہ سب جو مانگے گا لا کر دے دیا, بس یہی پیرنٹنگ ہے. نہیں, کبھی کبھی ان کو کچھ فیس کرنے کا بھی موقع دینا چاہیے, کبھی کبھی ان کو کچھ تکلیف اٹھانے کا بھی موقع اپنے آبزرویشن میں آپ دیجئے, بٹ they need to face it. ابھی ایک ریسنٹ ایک بچے کے ساتھ ایک واقعہ ہوا, یہاں سے باپ نے بہت کوشش کر کے اس کو یو ایس اے بھیجا, وہاں وہ گیا ایک بڑی کمپنی کے اندر, he started working. وہاں جانے کے بعد he was an established businessman and he had everything what he wanted to do in his life. سب کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا, مگر جیسے لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد جو ریسورسز جب ڈرائی اپ ہونے لگے, so he couldn't cope up with the pressures of the demands from the family, for himself, کیونکہ اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ کا عادی بنا چکا تھا, تو اس سے نیچے جینے کی اس کی وہ مینٹل ایبلٹی نہیں تھی, and he committed suicide. اسکول کا ٹاپ موسٹ بچہ, ٹاپ موسٹ, یہاں سے ٹاپ کر کے گیا ہوا بریلینٹ چائلڈ, بٹ he committed suicide. لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ اتنا ٹاپ بچہ یہ سوئسائڈ کیسے کر سکتا ہے, ہاؤ کین یو گو ٹو such extreme, اتنا یہ ڈپریس کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر جب اس کی ہسٹری میں گئے تو پتا چلا کہ ماں باپ نے اس کو کبھی بھی کسی بھی سچویشن کو فیس کرنے کے قابل نہیں بنایا تھا, اس کو کبھی کوئی نیگیٹو سچویشن اس کے سامنے آئی ہی نہیں تھی, کبھی آئی نہیں تھی. اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ مومن کو ٹھوکر بھی اگر لگتی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کو بھی ہم اللہ کی رحمت سمجھ کے تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ ٹھوکر لگنے میں میری مرضی تو نہیں تھی لیکن اللہ کی تھی نا, الحمدللہ. یہ پیرنٹنگ کا مزاج جب ہم دیتے ہیں تو بچیاں ہوں یا بچے کسی بھی سچویشن میں فیس کرنے کے قابل اپنے آپ کو پاتے ہیں. اور پھر وہ کیسے فیس کریں, وہ ان کے پرابلمز فزیکل ہو سکتے ہیں, گروتھ کے ہو سکتے ہیں, ایموشنل ہو سکتے ہیں, سائیکالوجیکل ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل ہو سکتے ہیں, پیئر پریشر کے ہو سکتے ہیں, فیلئر کے ہو سکتے ہیں, اسکول کے اندر ٹاپ آنے کے بعد ایک احساس برتری کے ہو سکتے ہیں. It could be various and multiple reasons which should be if they are managed in a controlled form of aggression or suppression. It should be modest. Modesty is the key. اب وہ کیسے, وہ ہمیں اپنے امیر سے سننا ہے.